الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی صفت مآب تقریب میں جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جامعہ مسجد مولائے کائنات میں جمعۃ المبارک کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کریم رب نے کرم فرماتے ہوئے ہمیں پاک دن پاک مقام پر پاک ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک اور محبوب پاک کی نسبت رکھنے والی ہر شخصیت کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی عزتیں نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزتیں نصیب فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یقیناً ہمارا موضوع موجود ہے. جو احباب آج حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی 3 نشستوں اور 3 محافل سے ہماری گفتگو جس پاکیزہ موضوع کے حوالے سے چل رہی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ سید الشہداء ام پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عزتوں عظمتوں کا تذکرہ قرآن نے کس انداز میں فرمایا ہے اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں فرمایا ہے. ایک اصول ہے محبت کا کہ محبت کرنے والے کے سامنے اس کے محبوب کا تذکرہ کیا جائے تو وہ بڑی خوبصورتی سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور انعام سے نواز دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے کچھ لینے کے لیے رب کے محبوب کا تذکرہ کیا جاتا ہے
آقا کریم کی ذات والا صفات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس تذکرے سے رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے اور بے انتہا رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس جملے سے اپنے مضمون کے ساتھ جڑ جانا چاہتا ہوں کہ جس طرح خدا کی بارگاہ سے لینے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے خدا کے محبوب کا تذکرہ بڑا حسین ذریعہ اور حسین وسیلہ ہے، اسی طرح آقا کی بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، حضور کی بارگاہ سے لنگر وصول کرنے کے لیے، حضور کے محبوب چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا وسیلہ بہت بہترین اور اعلیٰ وسیلہ ہے۔ اور ہم یہ جو پچھلے مہینے سے ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، جہاں یہ مقاصد ہیں کہ ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو ہم بنا لیں، سجا لیں، سنوار لیں، وہاں بنیادی مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں گے۔ حضور ان سے محبت فرماتے ہیں، میرا نبی اپنی محبت کا صدقہ ہماری جھولیوں کو بھی پر فرما دے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے بات جس انداز میں چھیڑ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی ایک حوالے سے بے مثلیت کا حامل ہوتا ہے، کوئی 2 حوالوں سے بے مثلیت کا حامل ہوتا ہے، کوئی 3 حوالوں سے بے مثلیت کا حامل ہوتا ہے۔ امیر حمزہ پاک وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ نے بے شمار حوالوں سے بے مثال بنایا۔ 4 حوالوں کا تذکرہ ہم کچھ نہ کچھ کر سکے، پورا ہونا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلی محفل میں عرض کیا تھا کہ امیر حمزہ پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے ننہال جیسا کسی کا ننہال کوئی نہیں، اور ان کے ددھیال جیسا کسی کا ددھیال کوئی نہیں۔ اس کے بعد والی محفل میں نے سیدنا امیر حمزہ کے نام نامی اس میں گرامی کے حوالے سے بات کی تھی کہ کام، محنت، شان تو ان کی وراء الورا ہے ہی، اللہ نے امیر حمزہ کو نام بھی بے مثال عطا فرمایا، کیونکہ یہ نام عام ناموں میں سے نام نہیں ہے، یہ حضور کا محبوب نام ہے، اور یہ نام ایسا نام ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لقب بھی لکھا ہوا ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، حمزہ اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تیسری نشست میں ہم نے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے مقام کے حوالے سے 1-2 پہلوؤں کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، بس حصول برکت کے لیے۔ آج 2-4 اگلی جو بے مثلیتیں آپ کی ذات والا صفات کو حاصل ہیں، میں چاہتا ہوں ان کا ذکر کر کے اپنی جھولی کو بھروایا جائے، اور ان میں سے جو 5ویں نمبر پر بے مثلیت اور 6ٹھے نمبر پر آپ کی عزت و شان آ رہی ہے، اس کو اگر میں عنوان دوں یا ایک جملے میں سموؤں تو وہ بے مثلیت اور وہ شان آپ کی یہ ہے کہ امیر حمزہ پاک اس شان کے حامل ہیں کہ ان کی حضور کے ساتھ قربت جیسی قربت کسی کو حاصل نہیں، اور انہیں جو محبت نصیب ہے حضور کی، اس دور میں ان جیسی محبت کسی کو حاصل نہیں۔ یوں کہہ لو کہ آج ہم 5ویں اور 6ٹھی شان امیر حمزہ پاک کی اپنے عنوان کے حساب سے بس سمجھنے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ امیر حمزہ وہ ہے جنہیں رب نے رسول اللہ کی قربت بھی کمال کی عطا فرمائی ہے، اور پھر صرف قربت ہی نہیں، کچھ قریب رہ کے بھی دور ہوتے ہیں اور کچھ دور رہ کے بھی قریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے صرف قربت ہی حضور کی بے مثال اور کمال نہیں عطا فرمائی،
کائنات محبت میں میں نے بہت پڑھنے کی کوشش کی. یہ بالکل ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. جس طرح اللہ نے امیر حمزہ کو سرکار کی قربت کمال کی دی ہے، اسی طرح امیر حمزہ کو اللہ نے حضور کی محبت بھی کمال کی عطا فرمائی. اب قرب کے دو بڑے معنی ہوتے ہیں. پہلے قربت پہ بات کرتے ہیں. ایک حصہ ہوتا ہے قرب ظاہری، ایک حصہ ہوتا ہے قرب باطنی. اب اگر اس کو دین کے ساتھ اٹیچ نہ بھی کیا جائے تو قرب ظاہری کہتے ہیں ظاہر میں اکٹھے رہنا، قریب رہنا، محلے میں رہنا، اس علاقے میں رہنا، اس شہر میں رہنا. تو قرب ظاہری کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اس کی بھی اہمیت قرآن و حدیث نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ اگر مخالفت دینی نہ ہو تو قرب ظاہری بھی اتنا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کے ولی کے مزار کے آس پاس بھی جو مزاریں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معافیاں عطا فرما دے گا. حافظ قرآن کی مزار کی شان موجود ہے حدیث مبارکہ میں. مخالفت دینی نہ ہو تو قرب ظاہری بھی فائدہ دیتا ہے. اسی طرح حکم ہے کہ جب گھر بناؤ تو پہلے تلاش کرو تمہارا پڑوسی کون سا ہے. جس ویلے کوئی گھر بنانا ہوئے تو یہ نہ ڈوڈو وسیم تھلے ہے یا کوئی نہ، تھلے زمین پیڈی ہے یا کوئی نہ، پھر ہوئے ڈوڈو تو اڈا گواڈی کی ہو جائے. تمہارا پڑوسی کیسا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پڑوسی ڈھونڈنے میں گھر بنانے کا کیا راز ہے؟ فرما اچھا پڑوسی اگر مل جائے تو تم اگر رحمتوں کے حقدار نہ بھی ہو اپنے اعمال کی وجہ سے تو اچھے پڑوسی کی وجہ سے رب کی رحمتوں کا کچھ حصہ تمہیں بھی نصیب ہو جاتا. تو قرب ظاہری بھی اپنے ہاں بہت اہمیت رکھتا ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ مخالفت دینی نہ ہو. باقی قرب ظاہری بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اچھا دوسرا ہوتا ہے قرب باطنی. قرب باطنی کہتے ہیں تعلق ایسا ہو، رشتہ ایسا ہو. مثلا آپ کے قریب تو رہتا ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تعلق دار نہیں ہے. وہ قرب ظاہری تو اس کا ہے لیکن قرب باطنی نہیں ہے. قرب باطنی میں جتنا قریبی رشتہ ہوگا، وہ اگر قریبی آپ کا سگا بھائی اگر انگلینڈ میں بھی رہتا ہے تو وہ اس کا قرب باطنی ایسا ہے کہ یہاں آپ کو تکلیف ہوگی اسے آپ جیسی ہی وہاں بیٹھے ہوئے بھی محسوس ہوگی. باپ آپ کا امریکہ میں بھی ہے تو اس قرب باطنی کی وجہ سے، تعلق جو باطنی ہے اس کی وجہ سے اسے وہ تکلیف محسوس ہوگی. تو قرب کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. قربت کے دو باب ہیں، ایک ہے قرب ظاہری، ایک ہے قرب باطنی. ابھی میں دینی حوالے سے نہیں جا رہا، ظاہری حوالوں سے بات کر رہا ہوں. دینی حوالے کا تعلق تو پھر بہت سے مسائل کو حل کر دیتا ہے. قرب ظاہری اور قرب باطنی، قربت کی قریبی ہونے کے دو طریقے ہیں، ظاہری قریب ہونا اور رشتے میں تعلق میں قریب ہونا. میں کیوں کہہ رہا ہوں امیر حمزہ کو اللہ نے رسول اللہ کی قربت بھی کمال کی عطا فرمائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر حمزہ پاک اس کائنات میں رسول اللہ کے چچاؤں میں سے وہ واحد ہیں جنہیں اللہ نے رسول اللہ کی قربت ظاہری بھی کمال کی عطا فرمائی ہے، قربت باطنی بھی کمال کی عطا فرمائی. اب سنیں جی، قربت ظاہری کیا ہے؟ قریب ہونا. اب جو آپ کے پڑوس میں ہوتا ہے وہ قربت ظاہری میں آپ کے قریب ہے. جو 10 گھر ہٹ کے ہوتا ہے وہ قربت ظاہری میں دوسرے نمبر پر ہے. جو آپ کے محلے میں ہوتا ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. جو آپ کے شہر میں ہوتا ہے چوتھے نمبر پر ہے. جو آپ کے صوبے میں ہوتا ہے 5ویں نمبر پر ہے. باہر کے ملک جائیں نا، سعودیہ، انگلینڈ، امریکہ جائیں تو وہاں جو پاکستانی بھی مل جائے نا، بندہ کہتا ہے یہ بھی میرا گرائی ہے.
ہن ایتھے سن بیٹھے پتہ ہی کوئی نہیں پاکستان کتھوں لے کے کدن تائیں اوتھے کو کراچی دا بندہ بھی لب جائے نا تے آکھی دے یہ تے ساڈا لگدا ہویا یہ تے ساڈا قریبی ہویا یہ تو ہمارا تعلق دار ہے یہ بھی پاکستانی تے میں بھی پاکستانی تو ملک میں اگر آپ کا ساتھی ہو قریبی وہ بھی ہے قربت ظاہری اسے بھی حاصل ہے تو اب ذرا سوچو جو تمہارے ساتھ ملک میں ہو وہ بھی تمہارا قریبی ہے جو تمہارے ساتھ صوبے میں ہو وہ بھی قریبی ہے جو شہر میں ہو اس سے زیادہ قریبی ہے اور جو محلے میں ہو وہ تو بہت ہی قریبی ہے تے جیڑا گویڈی ہوئے وہ تے ساریاں تو بڑا قریبی ہے امیر حمزہ کی شان پر یہ تاریخی جملہ لے جاؤ امیر حمزہ اور رسول اللہ کا قرب ظاہری دیکھو تو صرف ملک میں اکٹھے نہیں صوبے میں اکٹھے نہیں شہر میں اکٹھے نہیں محلے میں اکٹھے نہیں گوادی نہیں اللہ نے حمزہ کو گھر بھی وہ عطا کیا ہے جو گھر ہی محمد عربی کا ہے قرب ظاہری کی یہ حالت ہے کہ امیر حمزہ کا گھر بھی جدا امیر حمزہ کا گھر بھی علیحدہ رسول اللہ کریم سے نہیں ہے امیر حمزہ کا گھر بھی رسول اللہ والا گھر ہے کیوں اس کی تاریخ بھی میں نے عرض کی تھی اور اگلے پورشن میں اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ نبی پاک کی والدہ کی سکی پتریر ہیں بہنان دووے اپیچ تے امیر حمزہ پاک کی ماں کا نام حالہ بنت وہب ہے اور حضور کی ماں کا نام آمنہ بنت وہب ہے وہب اور وہب آپس میں بھائی ہیں وہب فوت ہو گئے تھے حالہ وہب کے گھر میں اپنے چچا کے گھر میں پلتی تھی آمنہ پاک کے ساتھ کھیلتی تھی آمنہ پاک کے ساتھ رہتی تھی وہ عمر میں ان سے بڑی تھی تبھی تو ان کا نکاح دادا سے ہوا تھا لیکن جس گھر میں آمنہ رہی اسی گھر میں امیر حمزہ کی والدہ رہی جس طرح پیکوں پر گھر ایک تھا اسی طرح سوروں میں بھی گھر ایک بنا محمد نے تو اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں محمد باپ کے گھر نہیں پلتے رہے محمد اسی دادا کے گھر میں پلتے رہے تو قرب ظاہری میں بھی کمال ہے کہ رہے اس گھر میں ہے اور جب بات قرب باطنی کی آئے تو پھر وہ رشتے دیکھ تعلق دیکھ ربط دیکھ کہ جیڑے نانکے امیر حمزہ دے اوہ نانکے میرے رسول دے جیڑے دادکے امیر حمزہ دے اوہ دادکے میرے رسول دے جیڑا ٹبر امیر حمزہ دا اوہ ٹبر میرے رسول دا یعنی ایک رشتہ بھی ہو تو ٹوٹنے والا نہیں ہوتا ایک خونی رشتہ ساڑھے ڈاکٹر سلیم صاحب ہوندے سن اتھے بابڑے تو سارے زیارت انہوں نے کی تھی بڑا نیک اچھا آدمی سی وہ اکثر یادیں ہوندے آن کہ بیل پونا پہاڑ جیڈا بھی ہوئے نا تے او ختم ہو جاندہ ہے تے رشتہ تندو جتنا بھی ہوئے تے نہیں ترٹتا بیل پونا پہاڑ جیڈا بھی ہوئے نا تے موک جاندہ ہے تے جے لو دا رشتہ تندو جتنا بھی ہوئے تے وہ ترٹ سکدا اور واقعی صحیح بات ہے کہ دوستی یاری تو ختم ہو سکتی ہے میں نے زندگی میں ہزار لمحے دیکھے ہیں بڑے بڑے دوست ناراض ہو جاتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں لیکن رشتہ ایسی چیز ہے کہ بہت ناراض بھی ہو جائیں جب کوئی مرنا دیکھو تب بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں پرنا دیکھو تب بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ رشتے کا حسن ہے یہ خوبصورتی ہے رشتے میں مرن پرن مون بھی اکٹھا ہو جاندہ ہے یہ رشتے دا کمال ہے رسول اللہ کے ساتھ تو ایک رشتہ ہونا بھی بڑی بات تھی قرب باطنی کا ایک رشتہ ہونا بھی بڑی بات ہے تو امیر حمزہ کا ایک رشتہ تو نہیں ہے امیر حمزہ کو تو بہت سے رشتے حضور کے نصیب ہیں پہلا رشتہ یہ ہے کہ جس دادے کا رسول پوترا ہے اسی بندے کا حمزہ بیٹا ہے جس دادے دا رسول پوترا ہے جناب عبد المطلب دے رسول پوترے ہوئے
تے جناب حمزہ جناب عبد المطلب دے پتر ہوئے، پہلا رشتہ تے ہو گیا چاچے تے بتریے دا، چاچے تے بتریے دا، اور باقی ساریاں چاچیاں نال یہی رشتہ ہے۔ سرکار دا جناب ابو طالب پاک لکھاں سلام انہاں تے، جناب عباس پاک لکھاں سلام انہاں تے، کروڑاں تے ارب ہا سلام میرے نبی دے ہر رشتے اور پیار والے رشتے جتھے مخالفت دینی موجود نہیں ہے، اس رشتے تے سلام تے لکھاں تے ارب ہا سلام، انہاں تے کروڑاں سلام، سنو دھیان نال۔ لیکن باقی ہر چاچے دا رسول نال رشتہ یہی ہے کہ او چاچے تے حضور بتریے، امیر حمزہ دا دورا رشتہ ہے، چاچے تے بتریے والا بھی رشتہ ہے تے ادھے نال نال سکیاں مسیراں والا رشتہ بھی رب تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو قرب ظاہری میں بھی بے مثال ہو گئے، قربت باطنی میں بھی بے مثال ہو گئے، اور مخالفت دینی ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ امیر حمزہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کائنات کا ہر محقق، ہر مفسر مانتا ہے کہ نبوت کے اعلان کے چند ہی دنوں بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے کمال کا نام سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا آتا ہے۔ تو امیر حمزہ کو اللہ نے قربت بھی بے مثال عطا فرمائی۔ دوسرا لفظ میں نے کہا تھا انہیں قربت بھی رسول کی کمال ملی ہے، اور یہ جملہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں الیکٹرانک میڈیا پر ٹیلی ویژن کے 5-6 چینلوں پر اس بات کو مخلوق خدا تک پہنچایا، اور یہاں میں اس کو کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا جاؤں۔ امیر حمزہ پاک کو حضور کی قربت بھی کمال کی ملی ہے، اور امیر حمزہ پاک کو حضور کی محبت بھی کمال کی ملی۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے، آسان نہیں ہے، سمجھو گے تو مزہ آئے گا اور زندگی بھر مزہ لیتے رہو گے۔ پہلی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں امیر حمزہ کو محبت کمال کی ملی، اس کی میں تشریح کر گیا تو میں سمجھوں گا میں مضمون بیان کر گیا۔ پہلا بنیادی فرق میں کیوں محبت حمزہ کو کمال کہہ رہا ہوں، ذرا سوچیں، توجہ کریں میرے اس جملے پر، یہ بہت سے رد جگہوں کا نچوڑ ہے یہ جملہ جو ابھی میں دینے جا رہا ہوں، بڑی محنت کا ثمر ہے یہ جملہ جو ابھی دینے جا رہا ہوں۔ کائنات میں جتنے بھی مسلمان تھے، ہیں یا ہوں گے، تھے، ہیں یا ہوں گے، انہوں نے اسلام کی وجہ سے حضور سے محبت کی۔ بات سنو، گل تکڑی ہے، ایڈی سوکھی نہیں جی میں انجے لگ کے سمجھ جاؤ۔ جتنے بھی مسلمان تھے، ہیں یا ہوں گے، انہوں نے محبت تو رسول سے کی، لیکن کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہوندے گئے تو انہوں نے پتہ لگ گیا کہ رسول دی محبت بنیادی ہے، اے محبت نہ کریے تے اسلام دے پلے کچھ نہیں۔ آخری بندے تک توجہ، اتنی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، زندگی بھر پہلے میرے ذہن میں بھی نہیں آئی، جب آئی ہے تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کائنات کا ہر مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے اسلام کی وجہ سے، کیوں مسلمان ہو گیا، اب اسلام اس پر تقاضا کرتا ہے کہ تو نے سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے۔ حضرت جتنی بھی انسانیت میں مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے نبی کی محبت قبول کی اسلام کی وجہ سے، پھر کہہ رہا ہوں اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ کائنات میں اکیلا حمزہ ایسا ہے جس نے اسلام قبول کیا محمد کی محبت کی وجہ سے۔ ہر مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے اسلام کی وجہ سے، ہر اس کی محبت کی کون ریس کرے، کون آئے اس کی محبت کے مقابلے میں؟ تم محبت کرتے ہو حضور سے، حضور کی محبت پر سر تسلیم خم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا ہیں ہم؟
مسلمان ہے، مسلمان کا رائٹ ہے، فرض ہے حضور سے محبت کرے، نہیں کرے گا تو مسلمان نہیں کہلائے گا۔ ہم حضور کی محبت کو قبول کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے، ازل سے لے کے ابد تک۔ اکیلا حمزہ ایسا ہے جس نے محبت اسلام کی وجہ سے نہیں کی، اسلام محمد کی محبت کی وجہ سے قبول کی۔ اور آسان کر دوں، سوکھا کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی عزت پر کروڑوں سلام، حضور کے ہر چاہنے والے کی عزت پر کروڑوں سلام۔ لیکن کسی نے اسلام قبول کیا معجزہ دیکھ کے، کیا دیکھ کے؟ حضور کی کوئی شان دیکھ کے۔ سیدنا عباس آپ کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کے اسلام کا اور آپ کے سچے ہونے کا مجھے یقین اس دن ہو گیا تھا جب آپ انگلی ادھر کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا، انگلی ادھر کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ معجزہ دیکھا، شان دیکھی، سگا چچا ہے، کہتے ہیں جی مجھے اس دن اسلام کا یقین ہو گیا تھا کہ آپ سچے ہیں جس دن چاند آپ کے اشاروں پہ چلتا رہا۔ امیر عمر کے اسلام کو کروڑوں سلام، اربہ سلام۔ اسلام قبول کیا محمد کا معجزہ دیکھ کے، قرآن کی آیات سنی، دل پر وہ اثر ہوا کہ اسلام قبول کر گئے۔ بے شمار احباب ایسے ہیں جنہوں نے، کسی نے معجزہ دیکھا، کسی نے حضور کے کردار کی بلندی دیکھی۔ اب دیکھنے میں وہ کردار ہے، حقیقت میں وہ بھی معجزہ ہے، حضور کا کردار بھی معجزہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ میں نے ساری زندگی محمد کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کردار ایسا تھا، میں نے اسلام اس لیے قبول کر لیا۔ تو جس کسی نے بھی دیکھا، کسی نے سیرت کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے یہ سمجھ لیا کہ ایسا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہوتا، لیس وجہ انہو لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہوتا۔ تو کسی نے اسلام قبول کیا حضور کی سیرت کی وجہ سے، کسی نے اسلام قبول کیا حضور کی صورت کی وجہ سے، کسی نے اسلام کیا حضور پر اترنے والی آیت کی وجہ سے، کسی نے اسلام قبول کیا حضور کے معجزے کو دیکھ کر، حضور کی کسی عزت کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر۔ پھر حمزہ جیسا کوئی نہیں، حمزہ نے نہ عزت کی طرف توجہ کی ہے، نہ کرامت کی طرف توجہ کی ہے، نہ صورت اور سیرت کی طرف کو توجہ کی ہے۔ حمزہ نے اسلام کیا ہے صرف محمد کی ذات سے محبت کی طرف توجہ۔ کیسے بھلا؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امیر حمزہ حضور کے چچا تھے، شیر تھے، پہلوان تھے۔ اللہ نے ایسے ہی شیر نہیں کیا، شکار کا شوق تھا، پورے علاقے میں دھمک تھی جب امیر حمزہ شکار پہ جاتے تھے۔ واپس آئے ایک دن شکار سے تو آپ کی عادت ہوتی تھی کہ آپ خانہ کعبہ کا واپسی پر طواف کرتے اور طواف کے بعد پھر کچھ دیر بیٹھ جاتے، لوگوں کے حالات دیکھتے، سنتے، پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ شکار پہ تشریف لے گئے ہیں، ذرا اندازہ کریں ان کا اسلام کیسے ہے۔ یہ اسلام کے بعد محبت نہیں قبول کی، محبت کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا۔ شکار پر گئے ہیں، واپس آئے ہیں تو کعبہ شریف کے آس پاس آج بھی پہاڑ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرائے۔ وہ ایک جو کعبے کے قریب پہاڑ تھا وہاں سے گزرنے لگے تو عبداللہ ابن جدعان ایک بڑا معروف کردار ہے تاریخ عرب میں، آپ کی ایک کنیز اور ایک لونڈی خادمہ جس کے دل میں حضور کی محبت تھی، عقیدت تھی، اور صرف حضور کی نہیں، حضور کی ساری نسل کی عقیدت تھی، سارے خاندان کی عقیدت تھی، بنو ہاشم کی عقیدت تھی، حضور کے نسل پاک کی عقیدت تھی۔ جناب حمزہ کو آتے دیکھا تو قریب ہو گئی۔ جناب حمزہ کریموں کی نسل سے تھے، مہربانوں کی نسل سے تھے۔ جب لونڈی کو قریب آتے دیکھا تو پوچھا حل لک حاجہ، تجھے کوئی ضرورت ہے؟ کوئی پیسے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی خدمت کی ضرورت ہے؟ سردار جو ہے، سردار کو خادماؤں کی خدمت کا خیال رکھنا چاہیے اور سردار رکھتے ہیں۔ تجھے کوئی ضرورت ہے، کوئی پیسے کی، مال کی، کسی چیز کی؟ نہیں سائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے قرض کرنی ہے۔ ہاں فرمایا کہ تیرے سے کوئی زیادتی کرتا ہے، تجھے کوئی دکھ ہے، میں ابھی اس کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ کہتے جی مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے میرے ساتھ کسی نے کوئی ظلم نہیں کیا، میں نے عرض یہ کرنی تھی کہ آپ تو شکار پر گئے ہوئے تھے،
اور آپ کے پیچھے میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی تک وہ اعلان نبوت ہو تو گیا تھا لیکن عام نہیں ہوا تھا کہ گلی گلی جائے. ابھی چند لوگ دل سے اندر سے مسلمان ہوئے تھے، بڑا کھل کے عبادتوں والا تذکرہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ تو شکار پر تھے، حضور تشریف فرما تھے، اور یہ جو ظالم ہے نا ابو جہل، یہ جو نام نہاد سردار بنا پھرتا ہے، اس نے آپ کے بھتیجے جناب عبداللہ کے لال، یہ الفاظ ہیں اس کے، ابن عبداللہ، آپ کے اس بھائی کے بیٹے جو اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے، اس بھائی کے بیٹے کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے. یہ بکواس بھی کرتا رہا ہے حضور کے ساتھ. آپ کے بھتیجے، وہ حضور تو نہیں کہہ رہی تھی، آپ کے بھائی کے بیٹے کے ساتھ یہ بکواس بھی کرتا رہا ہے. پھر اس نے غلط باتیں بھی کہی ہیں، اور اخیر میں اس نے حضور کے جسم اطہر پر حملہ بھی مختصر سا کیا ہے، زیادہ نہ صحیح، زد و کوب بھی کیا ہے. اور اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے اس پاک لونڈی کا. کہتی ہیں جی میں حیران ہو گئی ہوں، یہ بوڑھا تھا، حضور جوان تھے، یہ سب کچھ کرتا رہا ہے، میرے نبی جواب میں مسکراتے رہے. حضور لڑ سکتے تھے، سختی سے پیش آ سکتے تھے. اگر یہ سردار کا بیٹا تھا، سردار تھا، تو محمد بھی تو سردار تھا، اسی نسل سے تھا، اسی خطے سے تھا، اسی قبیلے سے تھا. یہ بکتا رہا ہے، بھونکتا رہا ہے، زیادتی کرتا رہا ہے. حضور آگے سے مسکراتے رہے. لم یکلم، میرے نبی نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا ہے. یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے رحمت للعالمین کی. وہ بکتا رہا، وہ بھونکتا رہا. وہ لونڈی کہتی ہے جی میں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میرے نبی نے ایک لفظ بھی جواباً نہیں کہا، حضور مسکراتے رہے ہیں. یہ سننے کی دیر تھی امیر حمزہ کی، جو اپنے پیارے محمد کے ساتھ محبت تھی. میں رسول ابھی نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ اسلام ابھی اعلان نہیں کیا ہے. جو محمد کے ساتھ محبت تھی، اپنے بھتیجے کے ساتھ، عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ جو محبت تھی، اس نے وہ جوش مارا. وہ لونڈی بیان کرتی ہے کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، اور ابھی یہ آنکھیں پھٹ جائیں گی. وہی کمان پکڑا ہوا ہے، وہی تیاری شکار والی کی ہوئی ہے. فوراً آئے. یہ کعبے کے پاس بڑا مجمع لگا کے ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، بہت سے نوکر چاکر خادم لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی کچھ کر نہ سکے. ہیبت ہو میری، اتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، لیکن ہیبت گیدڑوں پہ ہوتی ہے، اللہ کے شیروں پہ ہیبت نہیں ہوتی. شیر شیر ہوتا ہے، لکھاں گدڑ بھی کٹھے ہو جان تے شیر دی اکھی بھی بجدی، وہ دی پپڑ بھی بجدی نہیں. بہت سے لشکریوں کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ آج میرا پالا گیدڑ سے نہیں اللہ کے شیر سے پڑنے والا. امیر حمزہ تشریف لاتے ہیں. اب یہ مکالمہ بڑا سننے والا ہے. پتہ نہیں لوگ اس مکالمے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، کسی اناد کی وجہ سے یا بدقسمتی کی وجہ سے. آتے ہی آپ فرماتے ہیں ابو جہل اپنے نوکروں چاکروں پوری فوج کے ساتھ بیٹھا ہے. اوے ابو جہل، مخاطب کر کے اسے کہتے ہیں اے عمر ابن حشام، سنا ہے تو نے میرے محبوب میرے پیارے بھتیجے کے ساتھ کوئی گستاخی کی ہے، تو بکواس کرتا رہا ہے. اب وہ کانا سیانا تو بڑا تھا، سمجھدار تو بڑا تھا. اس نے فوراً پینترا بدلا، کہنے لگا حمزہ تو اللہ نے تجھے ہیبت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ہمارا سردار ہے، ہمارے قبیلے کا ہے. میں اس سے ایسے ہی تو نہیں میں نے اس کے ساتھ غلط بات کی. تجھے پتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ سارے بت جھوٹے ہیں، جو ہمارے بنے ہوئے بت ہیں، معبود ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. حمزہ میری لڑائی اس سے کوئی قبیلے کی نہیں ہے، کوئی خاندان کی نہیں ہے، وہ تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے. اس کا دل تھا کہ حمزہ بھی چونکہ ابھی تک اعلان نہیں کیے تو ان کی مذہبی راگ کو بھی میں چھیڑ دوں کہ آپ بھی تو بتوں کی حوالے سے اچھی رائے رکھتے ہوں گے. یہ کہنے کی دیر تھی. اب سن جملہ اس شیر کا. کہتے ہیں جی میں نے تو اس لیے ان کے ساتھ یہ بکواس کیا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا میں رسول ہوں،
تو اس لیے میں نے کیا ہے. وہ سارے خوشامدی بھی ساتھ جیا جیا کرنے والے, جی بالکل اس سے وجہ تو ساڈی لڑائی ہوئی ہے. وہ آدھا ہے دوجے بہت جھوٹے, میں ہی اللہ دا نبی ہاں تے میں ہی اللہ دا رسول ہاں تے اللہ ایک کے. وہ سارے یک زبان ہو کے جب بولے نا تو اب امیر حمزہ کی محبت آسمانوں کو چھونے لگی. فرمائے میرے محبوب نے یہ جملہ کہا ہے اور تم اس وجہ سے اس کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو, بکواس کر رہے ہو. کہا اگر اس نے کہا ہے تو سن لو جو وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو محمد نے کہا ہے, اور میرا بھی وہی اعلان ہے جو محمد کا اعلان ہے. کسی نے ہمت تو اٹھ میرا مقابلہ کر, اگے جے بکدا رہے ہیں ہونا سامنے, جے انہاں گلاں تے لڑنا ہے تے آ میں کھڑا لڑنا. کون اٹھے شیر کے مقابلے میں؟ امیر حمزہ نے کمان ماری, ابو جہل کے سر کو دو ٹکڑے اس کے لشکریوں میں کر کے واپس آئے سیدھے, اور آ کے حضور کو ماتھا چوم کے کہتے ہیں بیٹا آج میں نے تیری گستاخی کا بدلہ لے لیا, آج میں نے اپنے بھائی کی روح کو راضی کر دیا, آج تیرے ساتھ بکواس کرنے والے کا سر میں نے دو ٹکڑے کر دیا, میں نے یہ کر دیا, میں نے اس طرح کر دیا. حضور کے چہرے پہ تبسم آیا, کہا چچا اچھا کیا, لیکن مجھے حقیقی خوشی تو تب ہوگی نا جب آپ کی زبان سے نکلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تھا تو بس یہ اعلان کا ہی ایک انداز. اب جب حضور کی زبانی یہ نکلا کہ چچا جب آپ کی زبان سے یہ اعلان ہوگا تو محبت کی اس وارفتگی میں تھے, عشق کی اس انتہا میں تھے. کہا حبیب یہ بھی کوئی بات ہے, یہ اعلان تو میں بڑے مجمع میں تیری طرف سے کر کے آ گیا کہ میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو محمد کا عقیدہ ہے, یہ تو میں گواہوں کی موجودگی میں کر کے آ گیا ہوں. تیری محبت کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کرنے کے لیے قربان ہوں. اب تاریخ میں سب کا قبول اسلام دیکھ اور پھر حمزہ کا قبول اسلام دیکھ. کسی نے سنت دیکھ کے اسلام قبول کیا, کسی نے صورت کے لیے اسلام قبول کیا, کسی نے سیرت کے لیے اسلام قبول کیا. حمزہ کی محبت کو کیوں نہ سلام کرے, اس نے صرف محمد کی محبت کے لیے اسلام. جذبہ محبت میں وہ وارفتگی تھی, حضور کی محبت میں وہ وارفتگی تھی. کہا اگر محبت کا یہ تقاضا ہے, محبت مجبور کرتی ہے کہ میں پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو میں انا غیرت سرداری چھوڑ سکتا ہوں, محمد کی محبت نہیں چھوڑ سکتا. کہتے ہیں جب آپ کا یہ اعلان ہوا نا تو بڑے لوگ آئے, وہ حمزہ تجھے کیا ہوا, تو اچھا بھلا ہمارا سردار تھا, تو اچھا بھلا ہمارا لیڈر تھا, اور تو نے اچانک بغیر سوچے سمجھے بغیر کوئی صلاح کیے ابو جہل کے سامنے بھی اعلان کر دیا اور پھر نبی کے سامنے بھی جا کے اعلان کر دیا. تو امیر حمزہ نے وہ جواب دیا جو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. کہا لوگوں جس وجہ سے میں نے اعلان کیا ہے, جس وجہ سے میں نے اعلان کلمہ کیا ہے, اس وجہ نے مجھے اتنا نورانی کر دیا ہے کہ آج میری زبان ہی صرف نہیں, میرے جسم کا رواں رواں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یاد رکھیں امیر حمزہ پاک کے کمالوں میں یہ کمال ہے کہ آپ کی قربت جیسا بھی قربت کسی کے حصے میں نہیں, قربت کا کمال بھی حاصل ہوا ہے, اور امیر حمزہ پاک کو حضور کی محبت کا بھی کمال حاصل ہوا ہے. اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں بھی حضور کی محبت کا لنگر عطا فرمائے, اور ہمارے سینوں ذہنوں میں بھی ہر جذبے سے بڑا جذبہ حضور کی محبت کا جذبہ ہو. کسی صوفی نے کہا ہے نماز تب تک قضا ہوتی ہے جب تک نماز بتانے اور سمجھانے والے کی محبت تیرے دل میں ڈیرا نہ کرے. روزہ تب تک قضا ہوتا ہے جب تک یہ روزہ کا پیغام دینے والے کی محبت کا تجھ پر قبضہ نہ ہو. جب اس کا قبضہ ہو جائے تو پھر بندہ نماز سمجھ کے نہیں پڑھتا, یار کا سنیہ سمجھ کے قبول کرتا ہے, بیلی کا پیغام سمجھ کے قبول کرتا ہے, اور بیلی کا سنیہ کبھی بندہ قضا نہیں کرتا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی انسان